السلام علیکم جی، یہاں پہ نا چند حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ نا ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی ان حدیثوں میں نا نصیحت ہے اگر ہم سمجھے تو۔ یہ حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نا اور ہم سب کو نیک ہدایت دے گا۔ اچھا جی سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا آدمی جس کا فیصلہ قیامت میں کیا جائے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس کو لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ اس کو سمجھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اس کے بدلے کیا کیا ہے، یعنی کہ جو میں نے نعمتیں تم کو دی ہیں تم نے اس کے بدلے کیا کیا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرے واسطے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں۔ وہ کہہ چکے، یعنی کہ تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھ کو نہ بہادر کہیں، تو وہ تو کہہ چکے، لوگ تو تمہیں بہادر کہہ چکے۔ پھر حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ چنانچہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی حاضر ہوگا جو کہ عالم ہوگا، علم سیکھتا اور سکھاتا ہوگا اور قرآن پڑھتا ہوگا۔ پھر اس کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتائے گا اور وہ اس کو سمجھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں۔ لوگ تجھے سب کچھ کہہ چکے، تجھے تیری نیکی کا بدلہ دنیا میں مل چکا۔ حکم ہوگا اس کو کھینچ کے لے جاؤ اور اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ ایک اور آدمی ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی فراغت کی ہوگی۔ ایک اور آدمی کو لایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فراغت کی ہوگی، رحمت کی ہوگی، یعنی کہ بہت ہی وہ مالدار ہوگا۔ اس کو یاد دلایا جائے گا نعمتیں، اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ آدمی کہے گا تیرے ہر کام میں جس میں تیری مرضی تھی وہ کام کیا، یعنی کہ راہ خدا میں پیسہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھ کو سخی اور فیاض کہیں۔ وہ انہوں نے کہہ دیا۔ پھر حکم ہوگا اس کو کھینچ کر لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ ریاکاری اور دکھاوے کی سزا ہوگی، اور یہ بہت سخت سزا ہوگی، اللہ معاف کرے دوزخ میں۔ یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ چند اور حدیثیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اکیلے میں ٹھیک سے نہیں پڑھتا، یہ شخص اپنے رب کو حقیر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اور اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں سے جہنم بھی خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، استغفر اللہ، 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، استغفر اللہ، تیار کی گئی ہے، اللہ کے عالم کے لیے
اور قرآن کے قاریوں کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے لیے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. تو ان کے لیے جہنم کے اندر یہ ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے وادی. ہم جو اگر ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اس جہنم کی وادی میں ڈالیں گے. استغفر اللہ، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. استغفر اللہ. یہاں پہ ایک اور ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں، ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ ایک آدمی اگر جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ساحل نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا اور ہر بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ پاک وہی عمل قبول کرتا ہے جو خود اس کی خوشی کے لیے کیا گیا ہو، نہ کہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو دکھاوا ریاکاری سے بچائے. اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.